اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ کی کہانی کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے۔ آپ کے جسم کے دوسرے غدود کی طرح میرے ننھے سے وجود میں بھی ایک چھوٹا سا کیمیکل پلانٹ موجود ہے۔ یہ کیمیکل پلانٹ آپ کے دوران خون کے ذریعے اپنا مطلوبہ خام مال حاصل کر کے اسے ہارمونز میں تبدیل کرتا ہے۔ ان میں سے 2 ہارمونز کا 2/3 حصہ آیوڈین پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان ہارمون کی تیاری کے لیے مجھے روزانہ 1 گرام کے 5000ویں حصے کے برابر آیوڈین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے سننے والوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ 1 اونس میں 28 گرام ہوتے ہیں۔ آیوڈین کی یہ معمولی سی مقدار انسان کے بچپنے کو خوبصورت بھی بنا سکتی ہے اور کریہ المنظر بھی۔ اس ذرا سی آیوڈین کی کمی بیشی بوڑھے آدمی کو صحت مند، پرجوش اور بااعتماد بھی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور سست، بیمار اور خپتی بھی۔ یہ آیوڈین میں آپ کے نظام ہضم سے امپورٹ کرتا ہوں، جو دوران خون کے ذریعے مجھے آیوڈیڈ کی خام شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ آیوڈائڈ کی خام شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ میرے انزائم جو ہر خلیے میں 600 کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس آیوڈائڈ کو ایک پرپیچ کیمیائی عمل سے گزار کر آیوڈین میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیمیادان یعنی انزائمز اس آیوڈین کو مجھ میں موجود ٹائروسین نامی امائنو ایسڈ سے مخلوط کرتے ہیں۔ آیوڈین اور امائنو ایسڈ کے اس اختلاط کے بعد ہی میں اس قابل ہوتا ہوں کہ اپنے 2 بے حد اہم ہارمونز تیار کر سکوں۔ جب میں اس مرکب سے ہارمون تیار کر لیتا ہوں تو میرے انزائمز ہارمونز کے مولیکیولز یعنی نادیدہ ذرات کو آپ کے خون میں موجود پروٹین میں شامل کر دیتے ہیں، تاکہ یہ جادوئی ذرات پلک جھپکنے کی سی مدت میں دوران خون کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جسم کی 75,000 میل لمبی رگوں، شریانوں اور خون کی ایک ایک نالی سے گزر کر جسم کے کھرب ہا کھرب خلیوں تک پہنچ جائیں۔ ان ہارمونز کی طاقت و اہمیت حیران کر دینے والی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ مینڈک کا مچھلی جیسا بچہ ان کے بغیر مکمل مینڈک نہیں بن سکتا۔ ہارمونز کی اس بے پناہ طاقت کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ چند ہی دنوں میں بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ اسی لیے چیک اینڈ بیلنس کا حیران کن پراسرار نظام ہر لمحے فعال رہتا ہے اور اس بے پناہ طاقت کو حد اعتدال میں رکھتا ہے۔ اضافی توانائی صرف اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ مثلاً جب آپ اس دنیا میں آنے والے تھے، اس وقت میرے یہ ہارمونز آپ کی امی کو آپ کے دنیا میں آنے کے زمانے میں اضافی توانائی فراہم کرتے تھے۔ آپ کی امی کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں انہیں زیادہ بھوک لگا کرتی تھی۔ اگر آپ سو رہے ہوں تو آپ کی توانائی کی ضرورت محدود ہوتی ہے۔ صوفے پر آرام سے بیٹھے ہوں تو توانائی کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ کھڑے ہوئے آدمی کو بیٹھے ہوئے کی نسبت اور چلنے والے کو کھڑے ہوئے کے مقابلے میں زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ دفتر کے پیچیدہ مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو اضافی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اضافی توانائی مقدار کے لحاظ سے بہت معمولی ہوتی ہے اور یہ مقدار مونگ پھلی کے آدھے دانے کے ذریعے بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصے کے عالم میں انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یعنی
تاکہ اضافی توانائی پیدا ہی نہ ہو جو اس کے غصے کی آگ کو مزید بھڑکا سکے۔ 1400 سال پہلے نبی پاک کا یہ ارشاد کس قدر حکمت سے پر ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے دماغ میں موجود دو غدود میری کارکردگی کی مانیٹرنگ اور کنٹرول کے ذمہ دار ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ اور ہائپو تھیلیمس کے بارے میں ہم کہانیاں آپ کو سنا چکے ہیں اور آپ اسی سائٹ پر ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہائپو تھیلیمس کا انتہائی حساس اطلاعاتی نیٹ ورک جو جسم کے طول و عرض کے چپے چپے پر پھیلا ہوا ہے، اسے یہ اطلاعات فراہم کرتا ہے کہ جسم کے فلاں علاقے کو اس قدر توانائی کی فوری ضرورت ہے۔ ان اطلاعات کے موصول ہوتے ہی ہائپو تھیلیمس اپنے نیچے موجود ماسٹر گلینڈ یعنی پیچوٹری گلینڈ کو کیمیائی پیغام یعنی ہارمون جاری کرتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ فوراً ہی تھائروٹروپین نامی ہارمون خون میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ ہارمون سیدھا مجھ تک آتا ہے۔ اس میں میرے لیے یہ واضح حکم موجود ہوتا ہے کہ میں فوراً اضافی توانائی کی فراہمی کے انتظامات کروں کیونکہ جسم کے فلاں حصے کو یہ توانائی درکار ہے۔ اس حکم کے موصول ہوتے ہی میں خون میں ایک مخصوص ہارمون شامل کرنے لگتا ہوں۔ یہ ہارمون تقریباً روشنی کسی رفتار سے جسم کے تمام خلیوں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ کھرب ہا کھرب خلیے فوراً ہی اپنے لاکھوں کھربوں ننھے منھے توانائی گھروں یعنی مائٹوکونڈریا کو آن کر دیتے ہیں۔ اضافی توانائی جو مثلاً آپ کو دانت سے اخروٹ توڑنے کے لیے درکار تھی فوری طور پر فراہم کر دی جاتی ہے۔ آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اخروٹ توڑنے کے لیے یہ توانائی کمیونیکیشن کے کتنے پیچیدہ نظام اور توانائی گھروں کے کتنے بڑے نیٹ ورک کے ذریعے کس قدر تیز رفتاری سے آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس سلسلے میں کتنے اعضاء، غدود، خلیوں، اعصاب، صلاحیتوں، کیمیکلز، معدنیات اور غذائی اجزاء نے حصہ لیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے فرائض سے روگردانی کرتا تو آپ اخروٹ تو کیا سونف کے دانے کو بھی دانتوں سے کچلنے کے قابل نہ ہوتے۔ توانائی کی مقدار جیسے ہی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو ایئر کنڈیشنرز کے تھرموسٹیٹ کی طرح پیچوٹری گلینڈ کی جانب سے ہارمون آنا خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ کی جانب سے ہارمون آنا یعنی پیغام آنا خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں بھی خون میں ہارمون شامل کرنا بند کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خلیوں میں موجود لاکھوں کھرب توانائی گھروں میں توانائی کی پیداوار معمول پر آ جاتی ہے۔ اپنے جسم میں موجود توانائی کی پیداوار، نیٹ ورک، فراہمی، کنٹرول اور مانیٹرنگ کے اس پراسرار پیچیدہ اور حیات آفرین نظام کے بارے میں پہلے شاید ہی کبھی آپ نے سوچا ہو، حالانکہ یہ نظام اس وقت سے کام کر رہا ہے جب ابھی آپ ماں کے پیٹ میں زیر تعمیر تھے۔ یہ حیات آفرین نظام بنانے والے کی ہدایت سے ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہوتا اور ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ اگر یہ نظام عمر کے کسی بھی حصے میں چند منٹوں کے لیے بھی ہدایت کے برعکس عمل انجام دیتا تو آپ کا جسم کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو چکا ہوتا، اس لیے کہ جسم کی دنیا میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں چند لمحوں کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو اس کا کم سے کم نتیجہ معذوری ہے یا پھر موت۔ اب آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ صرف ایک یہ نظام ہی سارے دن میں کتنی مرتبہ آپ کے کام آتا ہے۔ آپ ظاہری کاموں میں بھی اس کی مدد کا اندازہ شاید ہی کر سکیں۔ جو خدمات یہ نظام جسم کے اندرونی علاقوں میں موجود پیچیدہ مشینوں اور نادر و نایاب
آلات مثلاً دماغ، دل، پھیپھڑوں، گردوں، مثانے، آنکھوں، کانوں، بے شمار اعصاب، لاتعداد رگوں اور پٹھوں کو 24 گھنٹے خاموشی سے فراہم کرتا رہتا ہے، اس کا تو تصور کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔